آج ہم بات کر رہے ہیں کیرلا کے شہر کوچی میں ہوئی ایک کافی اہم تعلیمی کانفرنس کی۔ نام تھا گیان سبھا۔ جی، یہ 25 سے 28 جولائی تک ہوئی اور اسے RSS کی جو تعلیمی شاخ ہے، شکشا سنسکرتی اتھان نیاس یعنی SSUN، انہوں نے منعقد کیا۔ صحیح۔ ہمارے پاس اس پر کچھ اخباری رپورٹس ہیں، کچھ مضامین ہیں۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ اس کانفرنس میں ہوا کیا۔ بالکل، اہم نکات کیا تھے، کون لوگ شامل ہوئے، اور خاص طور پر یہ جو ہندوستانیت یا بھارتیتا کی بات ہو رہی ہے تعلیم میں، اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، اس پر کیا بحث ہوئی۔ ہاں، اور یہ بھی اہم ہے کہ RSS چیف موہن بھاگوت خود وہاں تھے۔ کیرلا کے گورنر راجندر آرلیکر بھی اور کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز بھی شریک ہوئے۔ جی، VCs کی شرکت تو خاصی توجہ طلب رہی۔ بالکل، اور دیکھیے، یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک بھر میں NEP اور تعلیم کو ڈی کالونائز کرنے پر، یعنی نو مابادیاتی اثرات سے پاک کرنے پر کافی زور ہے۔ صحیح۔ اور کیرلا جیسی ریاست میں جس کا تعلیم میں اپنا ایک مقام ہے، وہاں RSS سے جڑی تنظیم کا اس موضوع پر کانفرنس کرنا یہ واقعی اہم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو آئیے ذرا اس کے بنیادی نکات دیکھتے ہیں۔ جی، جو مرکزی خیال تھا وہ تھا تعلیم میں بھارتیتا کو فروغ دینا۔ ہندوستانی اقدار، ہندوستانی فلسفہ۔ ہاں، اور اس کو جوڑا گیا NEP 2020 کے نفاذ سے اور نو آبادیاتی اثرات ختم کرنے سے۔ موہن بھاگوت صاحب نے تو اپنی تقریر میں خاص طور پر اسی بھارتیتا پر مبنی ماڈل کی ضرورت پر زور دیا۔ جی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھارتیتا صرف نصاب بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ ذرا وسیع تصور ہے۔ اچھا، مطلب کس طرح سے؟ مطلب اس میں شاید قدیم ہندوستانی علم، ہماری روایتی اقدار اور ہو سکتا ہے گرو ششیا پرمپرا جیسے نظام پر بھی زور ہو تاکہ مغربی اثرات کم ہوں۔ سمجھا۔ اور اسی بات کو گورنر آرلیکر نے بھی آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ NEP جو ہے وہ تعلیمی نظام سے نو آبادیاتی چھاپ ہٹانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم، اچھا۔ جی، اور انہوں نے ہندوستان کے ماضی میں وشو گرو ہونے کا بھی ذکر کیا۔ کہا کہ آزادی کے بعد اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، کانفرنس میں ماہرین تعلیم کے لیے خاص سیشن بھی تھا۔ جی ہاں۔ اس میں سنا ہے نصاب میں تبدیلی، NEP کے مطابق کیرلا کے تعلیمی نظام کو مستقبل کی جو صنعتی ضروریات ہیں ان سے ہم آہنگ کرنے پر بات ہوئی۔ بالکل۔ اور اس میں 4 VCs کا ذکر خاص طور پر آ رہا ہے: ڈاکٹر موہنن کنومل، پروفیسر P رویندرن، پروفیسر ساجو کے اور پروفیسر A بجو کمار۔ جی، ان کے علاوہ بھی اہم لوگ تھے۔ ڈاکٹر پنکیج متل تھیں، پروفیسر TG سیتارام، پروفیسر گاندھی S مورتی۔ یہ سب قومی سطح کی شخصیات ہیں۔ صحیح۔ اور دیکھیں، یہ پہلی بار تھا کہ SSUN نے اپنی قومی کانفرنس کیرلا میں کی۔ ان کے جو قومی سیکریٹری ہیں ڈاکٹر اتل کوٹھاری، انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ اچھا، کیا وجہ بتائی؟ انہوں نے کہا کہ کیرلا شنکراچاریہ، شری نارائن گرو، چٹمبی سوامی جیسی عظیم ہستیوں کی سرزمین ہے، تو اس لحاظ سے یہ جگہ اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک آپ کہہ لیں تضاد یا ایک دلچسپ پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک طرف تو کیرلا کی ریاستی حکومت NEP کی مخالفت کر رہی ہے۔ جی، یہ تو ہے، وہ اپنی الگ تعلیمی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف جیسے سنڈیکیٹ ممبر PS گوپا کمار نے بھی اشارہ کیا، یونیورسٹی آف کیرلا نے پچھلے سال ہی NEP کی سفارش پر مبنی وہ 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام FYUGP وہ شروع کر دیا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک تضاد ہے، ریاست کی پالیسی کچھ اور یونیورسٹی کا عمل کچھ اور۔ ظاہر ہے اس سب پر پھر تنازع تو ہونا ہی تھا۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا SFI انہوں نے احتجاج کیا۔ جی، انہوں نے اسے تعلیم کی سیفرونائزیشن یعنی زعفرانیت قرار دیا۔ ہاں، اور VCs کی اس RSS سے منسلک پروگرام میں شرکت پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی۔ بالکل، لیکن پھر اس تنقید کا جواب بھی آیا۔ ڈاکٹر شیو پرساد ہے KTU کے سابق عبوری وائس چانسلر۔ اچھا، ان کا کیا موقف تھا؟ انہوں نے بھارت وگیان یعنی ہندوستانی علم کو نصاب میں شامل کرنے کی بات کی۔ کہا کہ اس سے کیرلا کی جو کھوئی ہوئی تعلیمی شناخت ہے وہ بحال ہوگی۔ اور الزامات کے جواب میں؟ الزامات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھی
علم کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور RSS کو انہوں نے ایک قوم پرست تنظیم قرار دیا جو ملک کو وشو گرو بنانا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آخر VCs کو ایک قومی تنظیم کے پروگرام میں شرکت سے کیوں روکا جائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف تھا؟ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف یہ مختلف آراء اور دلائل پیش کر رہے ہیں جو ذرائع میں سامنے آئے، ان کی توثیق یا تردید ہمارا مقصد نہیں۔ بالکل، تو خلاصہ یہ ہے کہ کیرلا میں RSS سے منسلک ایک بڑی تعلیمی کانفرنس ہوئی جس کا مرکز ہندوستانیت اور NEP کا نفاذ تھا۔ جی، اور ریاستی حکومت کی مخالفت کے باوجود کئی VCs کی شرکت نے اسے متنازع بنا دیا۔ سیفرنائزیشن کے الزامات لگے جن کے جواب بھی آئے۔ صحیح، تو یہ بحث ابھی جاری ہے۔ بالکل، اور یہ ساری صورتحال نا ایک بڑا سوال پیدا کرتی ہے جس کا جواب شاید فوری طور پر تو نہیں ملے گا۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف مرکز ہے جو تعلیم میں ہندوستانیت اور NEP پر اتنا زور دے رہا ہے، دوسری طرف کیرلا جیسی ریاستیں ہیں جہاں اس کی مخالفت ہے یا کم از کم اپنی الگ تشریحات ہیں۔ جی ہاں۔ تو طویل مدت میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جو تعلیمی پالیسیوں کا تنوع ہے، جو ان کی اپنی خود مختاری ہے، اس پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا یہ سب ایک ہی سمت میں جائے گا یا یہ تنوع برقرار رہے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری بحث سے ابھرتا ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔